یعقوب مصطفیٰ سے افضل ہو جائیں گے. قیامت کے دن بہت سے نبی خود بھی نبی ہوں گے، ان کے صلبی بیٹے بھی نبی ہوں گے، اور مصطفیٰ کھڑے ہوں اور صلبی بیٹے جوان ہوں اور نبی نہ ہوں تو ان کی جزوی فضیلت بن جائے گی. سو فرمایا میرے محبوب تجھ پر کسی کی جزوی فضیلت بھی قبول نہیں ہے. اس لیے نہ ختم نبوت کا اعلان توڑنا ہے، نہ نبوت تیرے بعد آگے چل سکتی ہے، نبوت کا دروازہ بند، نہ تیرے بعد نبوت ہے اور نہ ہی تیرے بیٹے ہو کر نبی نہ ہو تو شان میں تنقیص قبول ہے. اس لیے محبوب آپ کے صلبی بیٹے جوان ہی نہیں ہوں گے، بچپن میں شہید ہو گئے، بچپن میں شہید ہو گئے. اب ضروری ہوا کہ جب اپنے صلبی بیٹے نہیں تو وہ وجود کون سے ہوں جو وجود مصطفیٰ سے ہوں، جن کی شہادت تکمیل شہادت مصطفیٰ ہو، جن کی شہادت ظہور شہادت مصطفیٰ ہو. شرط ہے کہ وہ مصطفیٰ سے ہوں. اور اب اگلی بات بڑی توجہ سے سمجھیں کہ جب وہ حضور کے اپنے صلبی بیٹے نہیں تو مطلب ہے کسی اور سے ہیں، اور اگر اور سے ہوں تو ان کے ماں باپ کوئی اور ہوں گے، ان کے ماں باپ بھی تو ہوں گے. جب اور وجود چنے تو ماں باپ ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دو بیٹے تو مصطفیٰ سے ہو اور ماں باپ مصطفیٰ سے نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دو وجود جو شہادت کے لیے چنے جائیں وہ تو مصطفیٰ کے اپنے ہوں اور ان دو وجودوں کے ماں باپ غیر ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ مصطفیٰ سے ہیں تو وہ دو بھی مصطفیٰ سے ہیں، اور کسی اور کا ربط اور نظم اس لنک میں نہ رہا. دو وجود مطلوب تھے، شہادت سری اور شہادت جہری کے لیے، اور ان دو وجودوں کے پیدا ہونے کے لیے دو وجود مطلوب تھے، ایک باپ ہو اور ایک ماں. کل 4 ہوئے اور یہ سب مصطفیٰ سے ہو، چونکہ ان کی شہادت کا ظہور ہے کل 5 ہوئے. میری بات سمجھیں، شہادت کے لیے 2 ہوں اور جن سے وہ 2 ہوں وہ ماں باپ وہ بھی 2 ہوں، 4. اور چونکہ یہ ظہور شہادت مصطفیٰ ہے تو سب مصطفیٰ سے ہوں تو 5، اور بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. اور بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، حسن و حسین فاطمہ مصطفیٰ علی. اب درخت اور شاخوں کی اور پھل کی سمجھ آ گئی. ایک درخت ہوا، 2 شاخیں ہوئیں، 2 پھل ہوئے. ہائے ہائے یہ شجر ہو گیا، یہ شجر ہو گیا. ایک درخت ہوا، 2 شاخیں ہوئیں، ماں باپ علی و فاطمہ. ایک شجر ہوا مصطفیٰ کا، 2 شاخیں ہوئیں علی و فاطمہ، اور 2 پھل لگے حسن اور حسین. یہ شجر نبوت کی تکمیل ہوئی. لہذا شہادت مصطفیٰ کے ظہور کے لیے اس ذات نے منتخب کیا 2 وجودوں کو، ایک علی کو ایک فاطمہ کو. اور چونکہ وہ خواص چاہیے، وہ خواص چاہیے،
اس لیے حدیث پاک میں ہے، فرمایا علی منی وانا من علی. آپ نے حسن و حسین کی حدیث سنی اور علی والی زیادہ نہ سنی ہوگی. فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے، میں علی سے ہوں. اور فرمایا الناس من شجر شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ. لوگ الگ الگ درختوں سے ہوئے مگر میں اور علی ایک درخت سے ہوئے، ایک درخت سے ہوئے. سو جو مصطفیٰ ہوئے وہ نبی ہوئے، جو علی ہوئے وہ ولی ہوئے. سو جو مصطفیٰ ہوئے وہ نبی ہوئے، جو علی ہوئے وہ ولی ہوئے. تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی بعثت پر نبوت ختم اور علی کے انتخاب پر ولایت شروع. مصطفیٰ خاتم نبوت ٹھہرے، مصطفیٰ خاتم نبوت ٹھہرے، اور امت مصطفیٰ میں علی فاتح ولایت ٹھہرے. مصطفیٰ پر نبوت ختم ہوئی اور امت مصطفیٰ میں علی سے ولایت شروع ہوئی. مصطفیٰ خاتم ہے نبوت کا، علی فاتح ہے باب ولایت کا. اور پھر جو آخری بیٹا آ رہا ہے وہ مصطفیٰ کا بھی بیٹا ہے، وہ علی کا بھی بیٹا ہے. مصطفیٰ نبوت کا خاتم ہے، علی ولایت کا فاتح ہے. یہاں خاتم اور ہے اور فاتح ولایت اور ہے. جب کائنات کا اختتام ہوگا تو مصطفیٰ و علی کا بیٹا مہدی آئے گا تو فاتح بھی وہی ہوگا، خاتم بھی وہی ہوگا. دین اسلام کا فاتح بھی مہدی ہوگا. جس طرح اللہ نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، مصطفیٰ تجھ سے اپنے دین کو فتح اور غلبہ دیا. آخر زمانہ میں فیض مصطفیٰ کا پیکر اتم اور ذریت مصطفیٰ کا وہ بطل جلیل، وہ مہدی الارض والسماء، دین اسلام کا غلبہ اس پر اختتام پذیر ہوگا. تو دین کا فاتح ہوگا اور ولایت کا خاتم ہوگا. اس کے بعد پھر نہ کوئی فاتح آئے گا نہ خاتم آئے گا. تو ضرورت ہوئی کہ ان دو وجودوں کے لیے جو باپ چنا جائے وہ بھی مصطفیٰ سے ہو. سو علی مصطفیٰ سے ہو گئے یا نہیں؟ بولیے ہو گئے یا نہیں؟ اور تاجدار کائنات کو علم تھا کہ شاید قیامت تک لمبا زمانہ ہے، کوئی اس عقدے میں شک کرے، ممکن ہے کوئی اس راز کو سمجھنے میں قاصر ہو، ممکن ہے کوئی انکار کرے. تو تاجدار کائنات نے فرمایا وہ عقدہ بھی حل کر دوں اور یہ اعلان بھی خود کر دوں. حجت الوداع سے پلٹتے ہیں، حجت الوداع سے پلٹتے ہیں. اور راہ مدینہ میں ایک مقام آتا ہے، وادی آتی ہے غدیر خم، اور صحابہ کرام کا ایک جم غفیر ہے. حجت الوداع سے آ رہے ہیں، حجت الوداع سے آ رہے ہیں، ایک عظیم اجتماع اور جم غفیر ہے. اور اس سے بڑا موقع شاید اور نہ ہو. اس غدیر خم میں پڑاؤ کیا، فرمایا صاحبان تان دو، درختوں پر چادر ڈال دی.
نماز ظہر ادا کی، اور نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد تاجدار کائنات قیام فرما ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد خطبہ غدیر ارشاد فرمایا۔ یہ بات اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت بھائی، اہل تشیع، اہل سنت سب سمجھیں کہ مرور زمانہ سے اور تغیرات زمانہ سے اور فتنوں اور فتووں سے ذہن اتنے گرد آلود ہو چکے ہیں لوگوں کے کہ حقیقتیں بھی تھوڑی تھوڑی اوجھل ہو گئیں۔ میرا فریضہ ہے کہ گرد جھاڑ دوں، حقیقتیں اجاگر ہو جائیں۔ گرد جھاڑنے آیا ہوں، حقیقت کو روز روشن کی طرح اجاگر کرنے آیا ہوں، اور وہ حقیقت جس میں نہ اہل سنت کو اختلاف، نہ اہل تشیع کو اختلاف، اور جو اختلاف کرے وہ نہ سنیوں میں نہ شیعوں میں۔ اور اسلام سارا یا سنیوں میں یا شیعوں میں۔ اول دن سے آج تک باقی چھوٹے چھوٹے مسلک اور فرقے ان کی شاخیں ہیں، کل مسلک اسلام کے دو، اہل سنت اور اہل تشیع ملت جعفریہ، کل مسلک دو۔ بقایا جتنے نکلے یا اہل سنت میں سے نکلے یا اہل تشیع میں سے نکلے، تو باقی جز ہیں، شاخیں ہیں، فرعیں ہیں، کل دو مسلک ہیں۔ تو اسلام یا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ تو یہ حقیقت وہ کہ اس میں نہ سنیت کا اختلاف نہ شیعیت کا اختلاف۔ جب اختلاف کرنے والا نہ سنیت میں رہا نہ شیعیت میں رہا تو کل اسلام انہی دو مسلکوں میں تھا۔ جس نے اختلاف کیا وہ نہ سنیت میں نہ شیعیت میں، تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں نہ رہا۔ خطبہ غدیر ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے حمد و ثناء الہی کے بعد صحابہ کرام کے عظیم اجتماع سے پوچھا، عظیم اجتماع سے پوچھا، انی ترکت، فرمایا، اعلان کیا، انی ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، اور لن تضلوا ان اتبعتموہما۔ فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دیے جا رہا ہوں، اور ترک تو دیے جا رہا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں، مطلب ہے کہ میرا محبوب کی طرف جانے کا وقت قریب آ گیا، اور تمہیں دو چیزیں دیے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو تھامے رہو گے، دونوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ لن تضلوا، کبھی گمراہی نہ آئے گی۔ اگر ان دونوں کی پیروی کرو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی عترتی۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت۔ حقیقتیں دو، ایک توحید اور ایک رسالت۔ عقیدے میں حقیقتیں دو، ایک توحید اور ایک رسالت، ایک اللہ اور ایک رسول۔ اور فرمایا چیزیں بھی دو دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا تحفہ، ایک مصطفیٰ کا تحفہ۔ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کا تحفہ، اس کی کتاب،
اہل بیت عطرتی، اور میرا تحفہ میری اہل بیت، میری عطرت میری اہل بیت۔ لوگو کس کا تحفہ لوگے، کس کا تحفہ چھوڑو گے؟ کیا خیال ہے؟ جی چاہے، اگر جی چاہے تو اللہ والا تحفہ لے لو اور مصطفیٰ والا چھوڑ دو، ہے اسے گوارا؟ بولیے نا، ہے گوارا؟ وہ کہے گا میرا تحفہ لینے والا اور میرے محبوب کا تحفہ چھوڑنے والا، نکل جا مردود میری بارگاہ سے، نکل جا مردود میری بارگاہ سے۔ تم نے نہیں دیکھا تھا تم نے نہیں دیکھا کہ ابلیس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ میری عبادت کرتا تھا، میرے نبی کی تعظیم کا منکر تھا، میرا بنتا تھا، میرے نبی کا نہیں بنتا تھا۔ میں نے کہا اپنی عبادتوں سمیت دفع ہو جا مردود میری بارگاہ سے، جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں، اور تم میرا تحفہ لیتے ہو اور میرے مصطفیٰ کی عطا اور ہدیہ نہیں لیتے، نکل جاؤ مردود میری بارگاہ سے۔ میں اپنا تحفہ اسی کو دوں گا جو میرے مصطفیٰ کا تحفہ سینے سے لگائے گا۔ کتاب اللہ اسی کو ملے گی جو اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت محمد کو سینے سے لگائے گا۔ تو فرمایا کتاب اللہ و اہل بیت عطرتی، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑی نا۔ اور پھر ارشاد ہوا، اس کے بعد آقا نے لوگوں سے گواہی لی، شہادت لی، اور پوچھا هل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، هل تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم۔ میرے آقا نے 3 مرتبہ هل تعلمون هل تشہدون 3 بار فرمایا، کیا تم جانتے ہو اور گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب کی جانوں کا ولی ہوں، انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ میں ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان کا ولی ہوں، ان کا حاکم ہوں، ان کا مولا ہوں، ان کی جانوں سے بڑھ کر مولا ہوں۔ گواہی دیتے ہو؟ 3 بار پوچھا کہ میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارا ولی ہوں۔ صحابہ کرام نے بیک آواز جواب دیا، بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، حق ہے، آپ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمارے ولی۔ جب خطبہ مصطفیٰ اس مقام پر پہنچا تو میرے آقا نے اچانک صحابہ کرام کے جمع غفیر نے یہ گواہی اپنی ولایت کی گواہی لے کر، ولایت محمدی کی گواہی لے کر علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ فآخذ بید علی، مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا اپنے ساتھ۔ اب اس طرح ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگو میں تمہارا مولا، گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اور فرمایا ہاتھ اٹھا کر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ فرمایا من کنت، تو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لوگو میں ہر مومن کا ولی، اور جس کا میں ولی اس کا علی ولی، میں ہر مومن کا مولا، سو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔
اور سنو پھر میرے آقا نے کیا فرمایا، بات ختم نہیں کی، خطاب کیا۔ میں نے تو اب 51 فصلوں پر سینکڑوں احادیث کتب اہل سنت میں سے، اہل تشیع سے نہیں، اہل سنت کی صحاح ستہ، آپ کو معلوم ہے میں اہل سنت ہوں، کیا ہوں؟ اہل سنت ہوں، کسی کو شک نہیں، ایک سیکنڈ، کسی کو شک نہیں، میں اہل سنت ہوں، اور بتانے آیا ہوں دنیا کو کہ سنیت یہ ہے۔ اور میزبانان مجلس اہل تشیع ہیں، اور بتا رہا ہوں دنیا کو کہ تشیع اور شیعیت یہ ہے، تو سنیت بھی مولا علی اور شیعیت بھی مولا علی۔ تو اختلاف کس بات کا؟ آؤ نقطہ اتفاق پہ جمع ہو جاؤ۔ ہر شے پہ اتفاق نہیں ہوتے، مگر بڑی بات پہ اتفاق ہو جائے تو ایک ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑی بات مصطفیٰ کے اعلان غدیر کی مولا علی ہے۔ تو اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اللہ مولایا، اسی مقام پر خطبہ غدیر جاری ہے۔ احادیث میں ترمذی شریف سے لے کر پھر اس کے بعد سیاستہ سے لے کر کتب حدیث، سینکڑوں کتب حدیث بھری پڑی ہیں، حدیث متواتر ہے۔ فرمایا اللہ مولایا، کہ اللہ میرا مولا ہے، انا مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں، علی مولا من کنت مولا، اور علی ہر اس شخص کا مولا ہے جس کا محمد مولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو علی کو ولی نہیں مانتا وہ مصطفیٰ کو ولی نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کو ولی نہیں مانتا وہ خدا کو ولی نہیں مانتا، اور جس کا ولی علی نہیں اس کا ولی نبی بھی نہیں، اور جس کا ولی نبی نہیں اس کا ولی اللہ اور خدا بھی نہیں۔ سو جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا اس نے مصطفیٰ کی ولایت کا انکار کیا، اور جس نے علی کی مولائیت کا انکار کیا اس نے مصطفیٰ کی مولائیت کا انکار کیا۔ اور یہ ارشاد فرما کر اس خطبہ غدیر کے دوران میرے آقا نے دست مبارک وا کر دیے، اٹھا دیے، کھول دیے، ہاتھ اٹھا دیے، اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے عرض کیا اللہم والمن والا ہو، اے اللہ، مولا علی کھڑے، اب وہ مولا ہو چکے، واہ واہ واہ، اب علی علی نہیں، اب وہ مولا ہے۔ اور میرے آقا نے ہاتھ پکڑ کے یہ بھی فرمایا علی ولیکم من بعدی، سنو میرے بعد تمہارا ولی علی ہے۔ عرض کیا اللہم والمن والہ، میرے اللہ اب سنیے، یہ دعا مصطفیٰ کی ہے، یہ دعائے نبی ہے،
اور نبی کی دعا مسترد نہیں ہوتی. نبی کی دعا مسترد نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا میں جو کچھ مصطفیٰ نے کہا وہ ہو گیا. دعا میں التجا میں جو کچھ مصطفیٰ نے کہا وہ ہو گیا. عرض کیا اے اللہ تو صرف اسی کا ولی بن جس کا علی ولی ہے. ہائے ہائے ہائے. باقیوں کو نکالا جا رہا ہے. جو علی کو ولی نہیں مانتے ان کو نکالا جا رہا ہے. اور مصطفیٰ فرما رہے عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ تو بس اس کا ولی بن جس کا علی ولی ہے. وَعَادِ مَنْ آدَاهُ اور تو اس کا دشمن بن جو علی کا دشمن ہے. حضور نے دعا کی مستجاب ہو گئی. دعا رد ہوئی یا قبول؟ قبول ہوئی. تو جب قبول ہوئی تو اس کا مطلب یہ جو علی کا دشمن وہ مصطفیٰ کا دشمن وہ خدا کا دشمن اور جو علی کا دشمن اس کا خدا دشمن. تو علی کو چھوڑ کے کوئی کدھر جائے گا؟ جدھر جائے گا ادھر علی کو پائے گا. چونکہ علی مولا ہے جس کا مصطفیٰ مولا ہے اور مصطفیٰ مولا ہے جس کا خدا مولا ہے. اور پھر فرمایا اللہم انصر من نصرہ. اے اللہ تو اس کی مدد کر جو میرے علی کی مدد کرے. اللہم اخذل من خذلہ. مولا تو اس کو ذلیل کر جو میرے علی سے بغض رکھے. میں نے لفظ ترجمے میں بدل دیا. یہ بات سمجھنے والی. میں نے یہ نہیں کہا کہ تو اس کو ذلیل کر جو علی کو نہ، کیونکہ علی کو ذلیل کر ہی کوئی نہیں سکتا. کون کر سکتا ہے؟ جس کا ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ نے مولا کائنات بنا دیا ہو. کون مائی کا لال ہے جو علی کو ذلیل کر سکے؟ جو علی کو ذلیل کرنے کا سوچے گا، جو علی کو ذلیل کرنے کا سوچے گا وہ ذلت کے گڑھوں میں دوزخ کے کناروں میں گرا دیا جائے گا. تو اس کو ذلیل کر. تو اس کو ذلیل کر جو علی کا دشمن ہو اور علی سے عداوت رکھے. اور فرمایا اللہم احب من احبہ. اے اللہ تو اسے محبوب بنا جو علی سے محبت کرے. اللہم ابغض من ابغضہ. اے اللہ تو اس سے بغض کر جو علی سے بغض رکھے. اور مولا اللہ تو اس کا ہو جو علی کا ہو اور تو اس کا نہ ہو جو علی کا نہ ہو. یہ خطبہ غدیر ختم ہوا. خطبہ غدیر ختم ہوا. اب اہل سنت اور اہل تشیع کو جوڑنا چاہتا ہوں اور جوڑنا بھی اسی مقام غدیر میں چاہتا ہوں. باہر نہیں، ابھی آگے نہیں چلتا. اہل سنت